السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران اسلام، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں اور اسلامی خواتین، لباس کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے ضرورت سے زائد لباس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے روز ہر آدمی سے مال کے بارے میں یہ دو سوال ہوں گے: مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ جب تک آدمی ان دو سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، میدان حشر سے قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ اسی لیے اسلام نے اسراف، ضرورت سے زائد خرچ کرنا کی سخت مذمت کی ہے اور اس سے بچنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے: کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں اسراف سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اسراف کرنے والے یقیناً شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27۔ معزز سامعین، مذکورہ آیت کریمہ کی بہترین وضاحت وہ حدیث ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زائد بستر یا لباس وغیرہ بنانے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: گھر میں ایک بستر مرد کے لیے، دوسرا اس کی بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا یعنی ضرورت سے زائد شیطان کے لیے ہے۔ مسلم۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے: انواع و اقسام کے لباس پہننے والے میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ طبرانی۔ قرآن و حدیث کے ارشادات کا سیدھا اور سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ لباس بنانا شیطانی فعل ہے، یعنی شیطانی کام ہے۔ عہد صحابہ کی تو بات ہی چھوڑیے کہ بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکمل ایک لباس بھی میسر نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تو نہ تھے، لیکن پھر بھی 2.5 سال کی مختصر مدت میں اپنے ایمان، تقوی اور خدا خوفی کی بدولت تاریخ کا رخ دوبارہ خلافت راشدہ کی طرف موڑ دیا۔ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو امرائے مملکت تیمارداری کے لیے آنے لگے۔ آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کے بھائی نے بہن سے کہا: بہن، امیر المومنین کے کپڑے سخت میلے ہو رہے ہیں، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، انہیں بدل دو۔ فاطمہ نے بات سنی اور خاموش ہو گئی۔ بھائی نے دوبارہ سے بارہ بات کی تو بہن کہنے لگی: اللہ کی قسم، امیر المومنین کے پاس اس کے علاوہ دوسرے کپڑے نہیں ہیں، میں کہاں سے بدلوا دوں؟ معزز سامعین، کتاب و سنت کے احکام اور اسلاف کا یہ طرز عمل ہمارے لیے مینار نور ہونا چاہیے تھا، لیکن انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ امراء کیا اور غربا کیا ضرورت سے زائد اندھا دھند ڈھیروں ڈھیر لباس بنائے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال جوتوں کا ہے، خاص طور پر خواتین
ہر لباس کے ساتھ میچ کرنے والا جوتا الگ خریدنا ضروری سمجھتی ہے۔ جب ہمارے گھروں پر شیطان نے اس طرح سے تسلط جما رکھا ہے تو پھر خیر و برکت کہاں سے آئے گی اور اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں تو دہشت گردی، خوف، بھوک، امراض، بدامنی، جرائم، قحط سالی جیسے مصائب و آلام کا ہی نزول ہوگا۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنے گھروں کے لیے خیر و برکت اور اللہ کی رحمت کا انتخاب کرتے ہیں یا مصائب و آلام کا، بیماریوں کا، بھوک کا، افلاس کا اور بدامنی کو پسند کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے، اپنے رسول کو پہچانے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے۔ جب تک مسلمان اللہ کو نہیں پہچانے گا وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ جب تک ایک مسلمان دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا وہ کیسے صحیح عمل کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔